اچانک قسط نمبر 21۔ عادل غصے میں تھا تو وہاں تیمور اس کی بات پہ ایسے ہنس رہا تھا جیسے اس نے کوئی شگوفہ چھوڑا ہو۔ وہ اور معصوم پھولن دیوی ہے پوری کی پوری۔ شرف تیمور، اور یہ تم کیا مشرقی لڑکوں کی طرح روایتی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ فلمی دنیا سے ہو تو اپنی سوچ کو لامحدود کرو، سمجھے؟ عادل نے منہ بسوڑ کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر کے باہر جیسے اس نے گاڑی پارک کیا تو وہ اترا، تیمور بھی اس کے ساتھ ہو دیا۔ میری گاڑی لے جاؤ، شام میں آ جانا۔ اس سے پہلے تیمور بھی اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتا، عادل نے پلٹ کر اس سے کہا۔ مطلب کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ چسکا لیتے ہوئے اس نے سوال داغا۔ نہیں، شام میں ملتے ہیں نا، اچھا سا تمہیں کھانا کھلاؤں گا شنواری سے، تمہاری پسند کا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرایا۔ ہیو اے نائس ڈے۔ اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے وہ واپس ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر کی ہر چیز حسب معمول نفاست سے پڑی ہوئی تھی۔ وہ سب سے پہلے عروہ کے کمرے میں آیا، لیکن وہاں اسے عروہ کا یونیفارم اور کتابیں ملی۔ ہر طرف اس کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر اسے خاصی کوفت ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے سے خالہ کو آتے دیکھ کر اس نے اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ کچن میں، خالہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ان کی سنجیدگی میں کیا چھپا تھا، یہ اگلے لمحے اس پہ کھلنے والا ہی تھا۔ وہ فوراً سے کچن میں داخل ہوا جہاں وہ بالوں کا جوڑا بنائے کھانا بنا رہی تھی۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ابھی بزی ہوں میں، ویٹ کرو، دیگچی میں چمچ لاتے ہوئے وہ اسے دیکھ کر بولی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ کچن کا کام کرو؟ تم خدا کے لیے چھوڑو یہ سب، خالہ کر لیں گی سب۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تو تیمور نے تمہیں میری کا شکایت لگائی ہوگی، ہاں؟ تو سنو، مجھے اس کے ساتھ آنا جانا ہے ہی نہیں، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو نو ایشو، میں خود آ جا سکتی ہوں۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے بڑی بے نیازی سے کہا اور سلاد کاٹنے لگی۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے آخر؟ ایسے کیسے بیہیو کر رہی ہو تم؟ ابھی کل رات میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ تم… ہاں ہاں سب یاد ہے، لیکن مجھے اس منحوس کے ساتھ جانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عروہ عروہ عروہ، کیوں مجھے پاگل کرنے پہ تلی ہو تم؟ میرے ساتھ جانے پہ تمہیں اعتراض ہے کہ پوری یونیورسٹی میں تم بدنام ہوتی ہو۔ اب میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے تو تمہیں تب بھی مسئلہ ہے۔ وہ وہاں غصے سے تل ملا رہا تھا تو یہاں عروہ کو سکون آ رہا تھا۔ اس کا ایسا حال دیکھ کر اسے اندر ہی اندر راحت مل رہی تھی۔ تو رکشہ لگوا دو نا، یہ حل بھی تو ہے۔ وہ اس کے سامنے موجود کرسی پہ جا بیٹھی۔ عادل نے بھوس کر کر اسے دیکھا۔ تم عادل خان کی بیوی ہو، رکشہ یا ٹیکسی میں کیسے؟ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی جب وہ چیخ کر بولی۔ عادل خان کی بیوی، بس یہ لیبل کیا لگا، میری آزادی ہی مجھ سے چھین گئی۔ آہستہ بات کرو، خالہ بہن ہے۔ وہ فوراً سے اٹھ کر آوا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وٹ ایور، میری آزادی چھینتے ہوئے تمہیں کسی کا خیال آیا؟ بولو، تو میں کیوں خیال کروں کسی کا؟ وہ پھر سے بدتمیزی سے بولی۔ عروہ، آگے بڑھتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھا۔ اس نے اس سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی حتی المقدور کوشش کی، لیکن بے سود۔ تم نے مجھ پہ جتنا چیخنا ہے چیخ لینا، لیکن خالہ کے جانے کے بعد، سمجھی؟ وہ اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھے جو آپ کے انتظار میں تھا۔ سمجھی؟ وہ پھر سے بولا تو اس نے نظروں کے اشارے سے اسے اپنے منہ پر سے ہاتھ ہٹانے کا کہا۔ اوہ، اس نے فوراً سے ہاتھ ہٹایا۔ مارنا چاہتے ہو تم مجھے؟ یہ سب کیا ہے؟ پانی پی لینا۔ اس سے پہلے اس کی آواز پھر سے بڑھتی، عادل یہ کہتے ہوئے فوراً وہاں سے نکلا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو خالہ کی سوالیہ نظریں اس کی منتظر تھیں۔ بیٹا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، تم دونوں اتنا لڑنے کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا احساس کرتے ہو، تو پھر لڑتے ہی کیوں ہو؟ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں کھانا بنا رہی تھی تو بی بی نے یونیورسٹی سے آتے ہی مجھ سے کہا کہ آج وہ آپ کے لیے کھانا بنائیں گی۔ میں نے جب سلاد بنانا چاہا تو کہنے لگی کہ نہیں، ان کے لیے میں خود ہر چیز تیار کروں گی، اور اب وہ آپ سے ایسے لڑیں جیسے آپ ان کے دشمن ہو۔ ان کے انکشاف پہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی یہی نہیں، وہ مزید بولی، اور آپ ہی تو بیٹا اس سے دور بھاگنا چاہتے ہو، لیکن اس بیچاری کو اکیلے کہیں آنے جانے ہی نہیں دیتے۔ اب کہ اس نے آنکھ اٹھا کر خالہ کو تن ملا کر دیکھا۔ معافی چاہتی ہوں بچے، اصل میں آپ دونوں کی لڑائی کی آوازیں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ کان لگا کر نہ بھی سنو تو سب سنائی دیتا ہے۔ انہوں نے جو کہنا تھا وہ تو کہہ لیا، لیکن عادل ان کی نظروں میں خود کو گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔
اس لیے اس نے ان کے سامنے سے ہٹنے میں ذرا سی بھی دیر نہ کی۔ خود کو پرسکون کرنے کی غرض سے اس نے شاور لیا۔ جیسے ہی وہ فریش ہوا تو اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کھانا کھا لیجیے، خالہ نے جیسے ہی اسے کہا تو وہ فوراً آگے بڑھا۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ کھانا لگا رہی ہیں، آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آ جائیں۔ اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی، مگر اسے گہری سوچ میں مبتلا ضرور کر گئی۔ کیا عجیب ہے یہ، پہلے ذلیل کرتی ہے اور اب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ خیر وہ جیسے ہی باہر آیا تو ایک اور سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ تیمور کو ڈائننگ ٹیبل پہ دیکھتے ہی اس کا دماغ گھوم سا گیا تھا۔ اچانک قسط نمبر 22۔ تم؟ اس نے سوالیہ نگاہیں لیے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے اس کا دھیان عروہ کی جانب کیا، جو میز پر پڑے گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی۔ عروہ نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے سامنے جیسے ہی کیا وہ ہڑبڑا اٹھا۔ اس نے کندھے اٹھا کر اشارتاً تیمور کے یہاں آنے کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ جواباً وہ دبے دبے انداز میں مسکرائے جا رہی تھی۔ تبھی تیمور ہنکارا، مجھے تو بھائی بہت بھوک لگی ہے بھابھی، آپ دونوں تو لگتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہی پیٹ بھریں گے۔ اس کا شگوفہ سن کر دونوں نے ایک دوسرے پر سے نظریں ہٹائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہیں تو یہ زہر نہیں لگتا تھا؟ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس کے کان کے قریب جا کر اس نے سرگوشی کی تو وہ سیاسی انداز میں ہنس گئے۔ مجھے تو نہیں، البتہ آپ کو بھی میں ضرور زہر لگ رہی ہوں گی۔ آنکھ مارتے ہوئے اس نے بھی اسی کے انداز میں اس کے کان کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ تیمور دونوں سے بے نیاز کھانے پہ ٹوٹ پڑا تھا، جیسے مہینوں سے اس نے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ اسے دیکھ کر عادل کو غصہ آ رہا تھا تو وہاں عروہ ناک چڑھاتے ہوئے اس سے دیکھ رہی تھی۔ رائتا ملے نا؟ اس نے جھٹ سے ڈونگا اس کے سامنے کیا۔ ارے واہ، پودینے کی چٹنی اور دہی، کمال ہو گیا بھائی یہ تو۔ اس نے چاولوں پہ رائتا ڈالا اور ہاتھوں سے کھانے لگا۔ تیمور آرام سے کھاؤ نا، کھانا بھاگا جا رہا ہے، عادل نے دانتوں کو چاٹتے ہوئے ذرا آہستہ آواز میں کہا تھا، مگر اس کی بے نیازی ابھی بھی برقرار تھی۔ ہاں عادل سر، کب تک میں تمہارے مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا رہوں گا؟ چانس دلوا دو نا مجھے بھی ایک آدھ ایڈ میں ہی۔ وہ چسکے لیتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گزارش طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھانا تو تم سے ڈھنگ سے کھایا نہیں جاتا، ایکٹنگ خاک کرو گے؟ ایکٹنگ تو مجھ پہ اینڈ ہے باس، کسی دن دکھاؤں گا ایکٹنگ۔ ہاں تو جب دکھاؤ گے تب کی تب دیکھیں گے، ابھی کھانا کھاؤ، وہ چڑ کر بولا۔ نیور انڈر ایسٹیمیٹ می عادل سر، اسے پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور فخریہ انداز میں بولا، جبکہ عادل کو اس لمحے وہ ایک آنکھ نہیں پا رہا تھا۔ عادل کی حالت دیکھ کر عروہ خسیانی انداز میں ہنسے جا رہی تھی۔ تیمور صاحب، کھانا میں ٹفن میں بھی ڈال دوں گی، گھر جا کر کھا لیجیے گا۔ ہاں بالکل، قسم سے بھابھی، گھر کے کھانے کی تو بات ہی الگ ہے۔ اب کہ وہ انگلیاں چاٹ رہا تھا۔ بہت ہی مزے کا بنایا ہے آپ نے، ماں کے ہاتھ جیسا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ ہاں کیوں نہیں ہوگا ایسا، اپنی امی کی ریسپی کو ہی تو فالو کیا ہے میں نے، وہ بڑی ہی محبت سے بولتے ہوئے مسکرائی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، جنہیں اس نے جھٹ سے آنکھوں کے کناروں سے رگڑ کر صاف کیا۔ اس کی جذباتی حالت دیکھ کر دونوں جزبوز ہو کر رہ گئے تھے۔ اچھا میں چلتا ہوں، تھینکس بھابھی فار دی گریٹ ڈنر، ٹفن پھر کبھی صحیح۔ تیمور اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ عادل نے نظریں گھما کر عروہ کو دیکھا، جس کی آنکھیں بھیگتی چلی جا رہی تھیں۔ کھانے پر سے بھی اس نے ہاتھ روک لیا تھا، چاول چونکہ ہی پلیٹ میں تھے۔ عروہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اٹھی۔ خالہ برتن سمیٹ لیجیے گا جب یہ کھانا کھا لیں۔ خالہ کچن کے باہر آئیں تو وہ ان سے بولی، میرا ٹیسٹ ہے صبح تو میں ٹیسٹ کی تیاری کرنے جا رہی ہوں، کہتے ہی وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکی تھی۔ کھانا کھاتے اس کا ہاتھ بھی رک گیا تھا، لیکن چاہ کر بھی وہ اسے جانے سے روک نہ پایا۔ کیا ہوا انہیں؟ خالہ نے قریب آ کر عادل سے پوچھا۔ بتایا نہیں ابھی اس نے آپ کو، ٹیسٹ کی تیاری کرنے جا رہی ہے۔ پانی کا گلاس بھرتے ہوئے اس نے ذرا لاپرواہی سے جواب دیا۔ ٹیسٹ؟ مجھے نہیں لگتا۔ خالہ کی پیشن گوئی پہ وہ پانی کا گلاس منہ کو لگاتے لگاتے رکا۔ اس نے نظر اٹھا کر انہیں معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ معاف کرنا بیٹے، جب سے یونیورسٹی سے آئی ہے کچن میں کھانا بنانے میں ہی لگی ہوئی ہے، اگر ٹیسٹ ہوتا تو مجھے کہہ دیتی نا۔ ان کی بات سن کر وہ بھی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ آپ نے شاید دیکھا نہیں، روتے ہوئے گئی ہے یہاں سے۔
یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ روتے ہوئے یہاں سے گئی ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ سب اس لیے کہہ کر گئی ہے کہ وہ اسے ڈسٹرب کرنے نہ آئے۔ آخر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ٹرے آگے کو بڑھایا اور اس میں ایک پلیٹ رکھتے ہی اس میں چاول نکالے اور ساتھ میں پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھ کر ٹرے اٹھا کر اسے کمرے کی جانب بڑھا۔ دستک وہ اب کیسے دیتا؟ ہاتھ میں تو ٹرے موجود تھا۔ تبھی اس نے باہر سے ہی آواز لگائی، عروہ، دروازہ کھولو۔ وہ بستر پہ سر پھینکے لیٹی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جیسے ہی اسے اس کی آواز سنائی دی تو وہ ایک ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور دروازے کے قریب آئی۔ میرا ٹیسٹ ہے صبح، تیاری کر رہی ہوں، صبح بات کریں گے، اس نے اپنی رندھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ بات نہیں کرنی تم سے، اس نے ذرا اونچی آواز سے کہا۔ تو پھر کیوں آئے ہو یہاں؟ اوفو پاگل لڑکی، دروازہ تو کھولو۔ کسی کنیز کی طرح ہاتھ میں ٹرے اٹھائے وہ کھڑا تھا۔ کہا نا ٹیسٹ ہے میرا، وہ ذرا پست آواز میں چیخی تھی۔ ٹیسٹ میچ ہے کیا؟ حد ہے، اچھوت ہوں میں کوئی؟ اب اسے بھی غصہ آ رہا تھا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کی دوری میں، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ وہ کسی کنیز کی طرح ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑا تھا۔ یہ لو پکڑو، اس نے سکتے کے عالم میں ہی ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ کھانا کھا لینا، اور ہاں، رونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ کہتے ہی وہ اس کی نظروں سے آنن فانن غائب ہو گیا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن وہ ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی کافی دیر تک سکتے کے عالم میں ہی رہی۔ اگر تو تم واقعی سنجیدہ ہونا کہ اسے جان چھڑوانی ہی چھڑوانی ہے تو ایک ہی حل ہے، اسے اتنا تنگ کرو وہ خود ہاتھ باندھ کر تمہیں چھوڑ دے۔ اس کے دماغ کے گرد رابی کے الفاظ منڈلانے لگے تھے۔ بعد ازاں اس نے آنکھیں جھپکا کر اپنے سر کو جھٹکا اور کمرے میں آئی، ٹرے کو میز پر رکھا اور پلیٹ میں موجود چاولوں کو کھانے لگی۔ اس نے تو تیمور کو عادل کو الجھانے کے لیے ہی بلایا تھا، لیکن اب یہاں تو وہ خود ہی الجھ چکی تھی۔ اس نے تو تیمور کو عادل کو الجھانے کے لیے ہی بلایا تھا، لیکن اب یہاں تو وہ خود ہی الجھ چکی تھی۔